ثم بعثناکم من بعدی، پھر ہم نے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی ایک جو گرے کے گرے رہ گئے اور بجلی نے پکڑ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہو، یا وہ موت تھی یا عظیم بے ہوشی تھی۔ وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا۔ شروع میں جو بجلی گری تو بعد والے اس کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب کے سب مر گئے۔ اس کے بعد جب اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اب اللہ کی کتاب پر عمل کرو، بھولے نہیں کہ ابھی تمہاری کیا درگت بنی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم مر گئے تھے پھر زندہ ہو گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر تو اب تو اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، مگر انہوں نے انکار کیا۔ آخرکار اللہ کے فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں پر لا کے بالکل کھڑے ہو گئے کہ بولو اب کیا کہتے ہو، اگر تو تورات کے پابند بنو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پہاڑ تمہارا کچومر نکال دے گا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ زندہ ہو جانے کے بعد بھی ان سے احکام کی تکلیف نہیں ہٹی۔ اکثر نام نہاد جاہل صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جب یقین آ گیا تو پھر تو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں یاد رکھیں، ہر عاقل و بالغ انسان شریعت کا محتاج ہے۔ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لینے سے تکلیف شرعی نہیں ہٹتی، کیونکہ اسرائیلیوں نے بھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھی مگر وہ شریعت کے معبود رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی عطا کی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہ وجہ حکمت تھی کہ وہ احسان شناس بنیں، اللہ تعالیٰ کے احسان کو محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو کون سا شکر مطلوب ہے دیکھنے کی اس بات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے وہ اس پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ آیت نمبر 7 میں دیکھیں وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں پر بادلوں کا سایہ کس مقام پر اور کیسے کیا گیا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ جب یہ جزیرہ نمائے سینا میں پہنچے تو وہاں پہ بالکل کھلا میدان تھا اور ان کے اوپر کچھ بھی نہ تھا۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر یہ بہت دیر تک سورج کے نیچے رہتے تو یہ تو مر سکتے تھے، ہلاک ہو سکتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بادلوں کا سایہ ہر وقت ارد گرد دھوپ ہوتی تھی اور ان کے قبیلوں کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوتا تھا۔ الحمدللہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ جہاں جہاں یہ جاتے تھے بادل اس کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پہ من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ سے کیا چیزیں مراد ہیں؟ من سے مراد ہے اوس، جیسے آپ دیکھیں شبنم جب صبح کے وقت اٹھتی ہیں تو پھولوں کے اوپر پتوں کے اوپر شبنم گری ہوتی ہے، پانی کے قطرے، اور یہ بھی اوس کی طرح کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے، شہد کی طرح میٹھی ہوتے تھے۔ اور من سے مراد لی جاتی ہے میٹھا پانی، شہد یا میٹھا پانی، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک قسم کی جس طریقے سے مشروم ہوتے ہیں، کھمبی سے بنی ہوتی ہے، اس طریقے سے جو من تھا بعض لوگ اس کو میٹھا پانی یا شہد کے طور پہ لیتے ہیں، جو جیسے پتوں کے اوپر اوس یا شبنم گری ہوتی ہے۔ بعض اس کو ایک مشروم کی طرح کے لیتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل و حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور جس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا کا باعث تھا۔ من درختوں پر اترتا تھا، لوگ صبح صبح اس کو اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے اور یہ قسم کا میٹھا گوند یا گاڑی چٹنی جیسا ہوتا تھا۔ جب اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ کیا کھائیں، اور یہ جو وادی تھی وادی نمائے سینا، اس کو کہا جاتا ہے وادی طے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو پورا میدان ہے، ویران جگہ، نہ درخت ہے نہ کوئی کھیتی، کچھ بھی نہیں، یہاں پہ کھانا کہاں سے آئے گا، ہم کیا کھائیں گے؟ تو پھر ان پر من اتارا گیا۔ اور ایک ادرک کا دوسرا نام ہے سونڈ۔ آپ بہت سی بہنیں سونڈ کے بارے میں جانتی ہوں گے، سونڈ کو پیس کے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پیریڈز کے دنوں میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے، کمر درد کے لیے اگر اس کو سونڈ ادرک کو ہی کہتے ہیں، اس کو توے پر جلا کر تھوڑا سا بھون کر پھر اس کو پیس دیا جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا بلیک کلر کا ہوتا ہے۔ پیس کے اگر آپ اس کو دودھ کے ساتھ لیں تو یہ پیریڈز کی پین میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ سونڈ کے درخت پر یا ہر ایک کے جو خیمہ تھا اس کے باہر
برف کی طرح یہ گرتا تھا صبح صادق سے سورج کے نکلنے تک، اور شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ کے ساتھ سے زیادہ سفید تھا۔ ہر شخص جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو اٹھا لیتا تھا، اور اگر جو بعد میں باقی رہ جاتا تھا نا وہ خراب ہو جاتا تھا، یعنی جتنا انہوں نے کھا لیا وہ کھا لیا، جو ہی انہوں نے چھوڑا وہ خراب ہو گیا۔ جمعے کے دن جمعہ اور ہفتہ 2 دن کا جمع کر لیا جاتا تھا، کیونکہ ہفتہ جو تھا وہ یہودیوں کے عید کا دن تھا، وہ اس میں کام کاج نہیں کرتے تھے۔ سلوا جو تھا وہ ایک قسم کا پرندہ تھا، جیسے بہت سے لوگوں نے بہنوں نے بٹیر دیکھا ہوگا، تو بٹیر کے جیسا تھا اور سرخی مائل ہوتا تھا، ریڈش کلر کا ہوتا تھا۔ جب جنوبی ہوائیں چلا کرتی تھی تو یہ پرندے آ کر ان کے خیموں کے پاس جمع ہو جاتے تھے، تو یہ ان کو پکڑ کر کھا لیا کرتے تھے۔ یہ پرندہ چڑیا سے ذرا سا بڑا ہوتا تھا، اور لوگ اس کو روزانہ جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنے ہی پکڑ کے بھون کر کھا لیتے تھے۔ اگر ضرورت سے زیادہ جمع کر لیتے تو پھر وہ خراب ہو جاتا تھا۔ صرف جمعے کے دن جمعہ اور ہفتے کا جمع کر لیا جاتا تھا۔ اور پیاری بہنوں، یہ اللہ کا احسان عظیم تھا کہ انہوں نے گھر بیٹھے اللہ نے ان کے رزق کا بندوبست کر دیا، اور یہ کس وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ رزق کی طرف سے بے فکر ہو جائے اور صرف اپنا سارا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے۔ اب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس بات کو ذہن میں جب ہم یہ رکھیں گے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے، تو پھر انسان کی طبیعت میں جھکاؤ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کھانے کے بارے میں اللہ کے دیے گئے اصولوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتا تو پھر وہ ضوابط میں، اصول، طریقوں سب میں اپنے مرضی کا مالک بن جاتا ہے۔ جیسے میں کھاؤں، جیسے میں چاہوں کھاؤں، جیسا میں کام چاہوں کام کروں، پھر اس میں حلال حرام کی رزق کمانے میں اور رزق کھانے میں حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا۔ وَإِذْ ظَلَمُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کر کر کے اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا تھا۔ نافرمانوں کی نافرمانی یاد رکھیں اللہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم میں سے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ہم اس کا نقصان ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ سختی ہو جاتی ہے کہ ہم گناہ کرنے پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ جیسے بنی اسرائیل بھی خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اور اس کا نقصان بھی انہوں نے خود ہی اٹھایا، اور وہ ظلم کیا کرتے تھے کہ وہ کھانے پینے میں حلال و حرام کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو پیاری بہنوں، آج ہمیں بھی اپنے زندگیوں کے اپنے رزق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے رزق کے کمانے میں اس کو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، اور کیا ہم اپنے شوہر حضرات یا مرد حضرات کو کہتے ہیں کہ ہمیں حرام کا ایک رقمہ بھی نہیں چاہیے، گھر میں آئے گا تو صرف حلال رزق آئے گا۔ ہمیں اس بات پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔